کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ تبدیلی کب آئے گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ تبدیلی کب آئے گی۔ پیارے دوستو، ہاتھ میں وہ لکیر بنا کر آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ میرا ایک کام تھا یا میرا ایک روزگار تھا، وہ چلتے چلتے ختم ہو گیا، اس کے بعد کافی ٹائم پریشان رہا، پھر اس کے بعد سلسلہ چلا۔ تو وہ لکیر کون سی ہوتی ہے کہ جو تبدیلی لاتی ہے، اور وہ لکیر کون سی ہوتی ہے کہ جو آپ کو تبدیلی کے بعد ٹوٹنے کے بعد کسی مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ وہ لکیر کون سی ہوتی ہے کہ ٹوٹنے کے بعد پہلے جو کام چل رہا ہوتا ہے وہ کوئی خاص نہیں ہوتا، اور جب دوبارہ وہ لکیر چلتی ہے تو بہت خاص ہوتی ہے اور بندہ مال و مال ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی لکیر ہوتی ہے؟ تو آپ اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں اس لکیر کو ضرور تلاش کریں۔ اگر یہ لکیر مل جائے تو یہ سمجھیں کہ آنے والا وقت اچھا ہوگا یا برا، اس کا اندازہ آپ لکیر سے لگائیے گا۔ تو چلتے ہیں لکیر کی طرف۔ سب سے پہلے یہ لائف لائن، زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ آ گئی دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ ان لکیروں کو غور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ آپ اپنے ہاتھ میں تلاش کر سکتے ہیں، دوستوں کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں اس کو تلاش کریں۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہوتی ہے یہ چل رہی ہوتی ہے، یہ اس طرح سے یہ لکیر چل رہی ہوتی ہے۔ اچانک ہی یہ لکیر چلتے چلتے رک جاتی ہے، اور پھر ایک اور لکیر اس کے ساتھ چل پڑتی کہ جیسے کہ میں یہ بنا رہا ہوں۔ ایک اور لکیر چلتی ہے جس کی ایک شاخ ادھر جا سکتی ہے، ایک شاخ ادھر جا سکتی ہے، مشتری کی سمت بھی جا سکتی ہے، اور رنگ فنگر جسے ہم شمس والی انگلی کہتے ہیں اس کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور یا ان دونوں کی طرف نہ جائے، یوں چلی جائے یا یوں چلی جائے، یہاں تک آ جائے۔ اس طرح کی لکیر اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو یہ سمجھیں کہ ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، یا ان کی نوکری بہت اچھی چل رہی تھی، اچانک وہ نوکری یا وہ کاروبار ختم ہو گیا، اور کچھ ٹائم سخت مشکل کا آ گیا۔ اب جو مشکل کا ٹائم ہمارے یہاں اگر کسی کو اوپر مشکل ٹائم آ جاتا ہے، مشکل حالات آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ عاملوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم پہ کس نے تعویذ کر دیا، ہم پہ کس نے یہ کر دیا، ہم پہ کسی نے وہ کر دیا، کہ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے، ہماری تو بڑی اچھی دکان چلتی تھی، ہمارا تو بڑا اچھا کاروبار چلتا تھا، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہے پاس۔ حالانکہ ان عاملوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج واللہ خیر الرازقین، میرا اللہ۔ اور قسمت کی لکیر یہ ٹوٹ گئی ہے، اور بیچ میں تھوڑا سا ہی گیپ آیا۔ جب آپ کے اوپر اتنا اچھا وقت تھا، جب آپ کی اتنی اچھی پوزیشن تھی، تو اس وقت آپ کسی عامل کے پاس کیوں نہیں گئے کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے سب کچھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے، اس پہ آپ ضرور غور کیجئے گا کہ جب ہم لوگوں کے حالات یا ہمارے حالات تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، ہم کسی عامل کا رخ کر لیتے ہیں کہ چیک کرو، حالانکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے۔ کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ قسمت کی لکیر ٹوٹی 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، یا سمجھیں کہ 8 ماہ تک حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو لکیر چل رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ بادشاہ ہو جائیں گے، کیونکہ ایک یہ جا رہی ہے شمس کی طرف، شمس کے ابھار کی طرف، دوسری جا رہی ہے مشتری کی طرف۔ حق حلال کی روزی اور محنت کی روزی اور بے حساب روزی، یہ وہ علامت ہے۔ اب بتائیں کوئی عامل اس طرح سے لا سکتا ہے؟ یہ میرا اللہ ہی کرتا ہے نا۔ لیکن وقتی تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی مشکل آ جانے پہ، بجائے اس کے کہ صبر کریں، بجائے اس کے کہ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اس وقت میں عاملوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ عامل کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے کھا جاتے ہیں۔ ہمارے حالات پہلے ہی خراب ہوتے ہیں تو وہ پیسے سارے اس کو دے دیتے ہیں تو مزید خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں اور معافی مانگیں اور توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور اللہ سے رحم کی اپیل کریں کہ یا اللہ رحم کر دے، تو یقین کریں کہ بے حساب رحم ہو جائے گا۔ اور یہ وہ ابھی کسی کے پاس آپ گئے، اس نے 3-4 عاملوں کے پاس آپ گئے، آپ کا کام نہیں ہوا،
پھر آپ کو کسی نے بتایا جی فلانی پہاڑی پہ یا فلانے جگہ پہ یا فلانے گاؤں میں یا فلانے شہر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ اس کے پاس چلے گئے اور آپ کے اچھے حالات ہونے کا وقت آ گیا، آپ کے اچھے حالات ہونے کا وقت آ گیا، آپ اس کے پاس پہنچے تو اس نے بھی پیسے مانگے اور آپ کو ایک تعویذ دے دیا کہ یہ لو، یہ گلے میں ڈالو، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا۔ آپ وہ تعویذ لے کر آئے اور آگے اللہ نے رحمت کر دیا آپ کے اوپر، آپ کے حالات ٹھیک ہو گئے، تو آپ تو اس عامل کے جا کے پاؤں پڑ جاؤ گے کہ جی میری تو اس نے تقدیر بدلی، اور بھی لاکھوں کو بھیجو گے کہ میں تو وہاں لٹا تھا، اب آپ بھی جا کے لٹو ان سے۔ حالانکہ کیا کس نے؟ کیا میرے اللہ نے۔ میرے اللہ نے حالات بہتر کیے، اور جو بیچ میں جھٹکا لگا، آپ ایک سلسلہ آپ کا چل رہا تھا، ایک کاروبار چل رہا تھا، وہ کاروبار تھوڑا کمزور تھا تو تھوڑا جھٹکا لگا، کاروبار ختم ہو گیا، اور وہ ختم ہونے کے بعد اللہ نے اس سے زیادہ بہتر پوزیشن آپ کی بنا رکھی تھی، لیکن آپ نے پوزیشن بہتر ہوئی تو اس کو یہ کمال نہیں سمجھا، اللہ کی رحمت ہو گئی تو اس کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا، آپ نے یہ سمجھا جی عامل نے کچھ کر دیا۔ ارے عامل کچھ کر سکتا تو عامل اپنے لیے کرتا، دکان سجا کے کیوں بیٹھتا؟ ذرا سوچیں، اس بات پہ غور کریں۔ ہمارا ٹاپک کچھ اور تھا، ہم نکل کسی اور طرف گئے۔ تو پیارے دوستو، اگر کسی ہاتھ میں اگر اس طرح کی قسمت کی لکیر ہے کہ چل کے ٹوٹ رہی ہے، اس کے بعد تھوڑے سے سخت حالات آئے ہیں، تو ہمت نہ ہاریں، اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آگے جو لکیریں جڑ رہی ہے، یہ اس پوزیشن سے لاکھ درجے بہتر ہے، یعنی اس میں اگر آپ لاکھ پتی تھے تو اس میں کروڑ اور اربوں پتی ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا ٹاپک۔ ان لکیروں کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیکھیں، اور وقتی پریشانی آئے تو اللہ سے رجوع کریں، اللہ رحم کرے گا، اور اس کے بعد اتنا رحم ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب یہ لاکھوں پتی سے آپ کو اربوں اور کھربوں پتی بنانے والا ہے اللہ، اور آپ ہم لوگوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ہنا علی نے سکھر سے سوال کیا ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے حالات خراب ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تو آپ بتائیں کہ کیا ہے، آگے چل کے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا میری وجہ سے سب معاملات خراب ہیں؟ دیکھیں ہنا علی صاحبہ، دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے اور بہتر ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہیں، تو وہ لوگ تہمت پرست لوگ ہیں، ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کے لیے 2021 کا دوسرا ماہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت اچھے اور بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سمیہ نے سوال کیا سوات سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ سمیہ صاحب، شادی آپ کی 2022 میں ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ محبت یا لنک کا ایک سلسلہ ہے، وہ سلسلہ برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ نیلم شراز نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے کہ شادی کب ہوگی، پسند کی ہوگی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ ارینج میرج کی ہے، اور شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ کلثوم بی بی نے سوال کیا ہے سوابی سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ شادی آپ کی 2021 کے لاسٹ میں ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہتر اور اچھی ہوگی۔ صبا نظر نے سوال کیا پشاور سے کہ میری قسمت کی لکیر ابھارے زورہ اور کلائی کے اندر سے نکل رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ابھارے زورہ سے قسمت کی لکیر کا نکلنا یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری یا کوئی بوجھ آنے والے وقت میں آپ کے اوپر پڑ سکتا ہے، اور کلائی سے آغاز ہونے سے مراد یہ ہے کہ شروع میں قسمت کی لکیر اچھی ہوگی، بعد میں ذمہ داری اور بوجھ پڑ جائے گا، اور کچھ عرصہ حالات خراب رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کا فضل سے مالی پوزیشن بھی اچھی ہوگی، اور حالات بھی اللہ کا فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حیدر علی نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میرے روزگار کے بارے میں بتائیں۔ حیدر علی صاحب، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو کاروبار شروع کر لیں، اللہ کے فضل سے آنے والا سال آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ملنے کے بہت چانس ہیں۔ ملک وارث صاحب نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ کاروبار کیسا رہے گا؟ ملک وارث صاحب، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت بڑی ہے، اور اللہ کے فضل سے کاروبار کامیاب ہوگا، چاہے آپ کوئی بھی کام کریں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کرن نے سوال کیا منڈی سے کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ کرن صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہیں اس کے مطابق آپ کی شادی لو میرج ہوگی، یعنی جس سے آپ کو محبت ہوگی اسی سے شادی ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، اور تقریباً اپنوں میں ہوگی۔
MA نے سوال کیا مانسرا سے کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور پسند کی ہوگی یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی فی الحال تو 2 لکیریں موجود ہیں۔ بہرحال شادی اپنوں میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور شادی بھی کامیاب ہوگی، لیکن لکیریں 2 ہیں آپ کے ہاتھ میں۔ 1 2 3 نے سوال کیا انڈیا سے کہ بہت غریب ہوں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بدلیں گے اور کب میرے پاس دولت آئے گی اور کب اچھا وقت آئے گا۔ 1 2 3 صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آنے والا وقت اللہ کے فضل سے آپ کا اچھا ہوگا اور آپ کو کوئی اچانک کوئی دوست یا کوئی ایسا ہمدرد ملے گا جو آپ کی مالی مدد کرے گا اور اس کے بعد آپ اس سے کاروبار کریں گے اور اس کاروبار میں اللہ کے فضل سے آپ بہت کامیاب ہوں گے اور بڑا نام بنے گا۔ ابرار احمد صاحب نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میری قسمت میں دولت آئے گی۔ ابرار احمد صاحب یقین کریں کہ آج جتنے ہاتھ دیکھے ہیں ابرار صاحب، آج جتنے ہاتھ دیکھے ہیں ان سب میں زیادہ بہتر کامیابی کی لکیر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نام بھی ہوگا، شہرت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ہوگا۔ امینہ شوکت نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے مطابق آپ کی شادی گھر والوں کی پسند کی ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ مریم نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری پریشانیاں کب ختم ہوں گی۔ مریم صاحبہ، ابھی مزید 8 سے 9 ماہ آپ کا وقت اسی طرح رہے گا، اس کے بعد آپ کے حالات میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے، پھر اس کے بعد نیا سال 2022 ہوگا، اس میں اللہ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سنوبر نے سوال کیا میرپور خاص سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی روحانیت ہے یا نہیں۔ سنوبر صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے روحانیت بھی ہے اور آپ کی قسمت میں اچھا ہونے والا بھی ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا جتنی زیادہ پڑھ سکیں وہ پڑھا کریں، آپ کے حق میں بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محمد وقاص نے سوال کیا راولپنڈی سے، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ محمد وقاص صاحب، آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ 2022-2023 جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ غلام علی نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج۔ آپ کے ہاتھ میں محبت یا دوستی کی لکیر کافی گہری ہے، لیکن آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور خاندان میں ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔